پروین ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی۔ کلاس میں 10 سال کی بچی نور پھٹی وردی پہنے آتی تو پروین اسے بہت مارتی اور باقی بچے نور کا مذاق اڑاتے تو نور آنکھوں میں آنسو لیے سر ٹانگوں میں دبا لیتی۔ ایک دن نور 7 دن بعد اسکول آئی تو پروین نے اسے بہت مارا اور کہا کہ کل اپنی ماں کو لے کر اسکول آنا ورنہ اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نور اسکول نہ آئی اور کافی دن گزر گئے تو پروین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے نور کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ 15 سال گزر گئے تو اس کے بیٹے نے یونیورسٹی کی پروفیسر کو پسند کر لیا اور جب پروین بیٹے کا رشتہ لے کر گئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ آگے وہ لڑکی۔ کھڑی ہو ذرا تم، پروین نے نور کو پوری کلاس کے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی جیب آدھی سے زیادہ پھٹی ہوئی تھی جس پر اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ یونیفارم بھی کافی ابتر حالت میں تھا۔ پروین کہنے لگی ادھر آؤ۔ وہ بیچاری اپنے بینچ سے باہر نکل کر پروین کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی جی ٹیچر۔ کہنے لگی جب اسکول میں پڑھنے کی اوقات ہی نہیں تھی تو کیوں داخلہ لیا تھا؟ ذرا سب کو دکھاؤ نا کہ تمہاری یونیفارم کی حالت کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے تھے لیکن پروین کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس نے جیب سے نور کا ہاتھ پیچھے کیا۔ جیب پر کئی دفعہ سلائی لگائی گئی تھی اور یونیفارم سلائی کی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، مزید سلائی کے قابل نہیں تھی۔ کہنے لگی دیکھو بچوں، یہ ہے تمہاری کلاس فیلو جو بیچاری اس قابل بھی نہیں ہے کہ یونیفارم لے سکے۔ ارے بھائی تم ہی اس کا بھلا کر دو، ایسا کرو اپنی پاکٹ منی سے پیسے جمع کر کے اس کو یونیفارم خرید دو۔ یہ سن کر باقی کلاس کی بچیاں بھی ہنسنے لگیں۔ نور گردن جھکائے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ پروین نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تو تنگ آ چکی ہوں، جب تک تمہیں مار نہیں پڑے گی تم نہیں سدھرو گی۔ نور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ بڑی زور سے پروین نے ڈنڈا اس کے ہاتھ پر مارا تھا کہ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ اسی طرح دوسرے ہاتھ پر بھی 5-6 ڈنڈے پروین نے نور کے ہاتھ پر مارے تھے۔ ہاتھ سرخ ہو گیا تھا اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی کھڑی ہو جاؤ یہاں پر تاکہ سب تمہارا پھٹا ہوا یونیفارم دیکھیں۔ یونیفارم کو پہن پہن کر دھو دھو کر اس کی رنگت بدل چکی تھی اور اب تو وہ کپڑا گلنے لگا تھا، سلائی کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس پر پروین کی سختی اور مار۔ اب وہ کھڑی تھی، روئے جا رہی تھی۔ جب پروین نے کہا اپنا رونا دھونا بند کرو اور ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاؤ تبھی تم سدھرو گی۔ نور ایک ٹانگ پر کھڑی روئے جا رہی تھی۔ پروین نے سب کی کاپیاں چیک کیں اور بچوں کو سوال سمجھانے لگی۔ حالانکہ نور پڑھائی میں بہت اچھی تھی، کبھی بھی کسی ٹیسٹ میں فیل نہیں آئی تھی، لیکن پروین سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہتی تھی کہ پراپر یونیفارم میں ہوا کریں، صاف رہا کرو۔ گورنمنٹ اسکول کی وہ ٹیچر تھی اور وہاں پر بس ایک ہی بار بچوں کو یونیفارم دیا جاتا تھا، باقی اگر کسی نے یونیفارم دوبارہ لینا ہو تو اس کے پیسے دینے پڑتے تھے۔ ہر سال بچے نیا یونیفارم خرید لیتے تھے لیکن نور کا یونیفارم وہی پرانا تھا۔ مسلسل 3 سال سے وہ یہی یونیفارم پہن رہی تھی۔ اب تو شلوار بھی ٹخنوں سے اونچی ہو چکی تھی۔ پروین تیسری جماعت کے بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں پر زیادہ تر بچیوں کی عمر 10 سال تھی۔ حالانکہ روتے روتے ایک ٹانگ پر کھڑے کھڑے نور نے اپنا سارا سبق سمجھا تھا۔ اگلے روز جب ٹیسٹ لیا گیا تو نور کے پورے نمبر آئے تھے۔ پروین کی بیٹی بھی اسی اسکول میں پڑھتی تھی لیکن اس کے نمبر کبھی بھی اچھے نہیں آتے تھے اور یہی بات پروین سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ یہ لڑکی جو کہ یونیفارم لینے کی بھی اوقات نہیں رکھتی، آخر اتنا اچھا کیسے پڑھ لیتی ہے، اور اس کی بیٹی جسے وہ نئی نئی چیزیں لے کر دیتی تھی اور سب سے زیادہ توجہ سے پڑھاتی تھی، وہ ہمیشہ نور سے کم نمبر ہی لے پاتی تھی۔ پروین کو کوئی اور بہانہ تو ملتا نہیں تھا، اس لیے وہ نور سے بدلہ لینے کے لیے اس کے یونیفارم کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی۔ آج بھی جب اس نے ٹیسٹ میں نمبر زیادہ لیے تو کہنے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم چیٹنگ کر کے پاس ہوتی ہو، چلو بتاؤ مجھے کہ تم نے چیٹنگ کی ہے نا۔ وہ کہنے لگی نہیں مس، میں نے چیٹنگ نہیں کی، میں کیوں چیٹنگ کروں گی؟ کہنے لگی میں نہیں مانتی کہ تمہارے اتنے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ وہ بیچاری کہتی رہ گئی کہ میں نے محنت سے یاد کیا ہے، آپ چاہیں تو میرا ٹیسٹ دوبارہ لے لیں، لیکن پروین نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، اس لیے اس کے ٹخنوں پر ڈنڈے مارے۔ کہنے لگی یونیفارم خریدنے کی اوقات نہیں ہے اور کہتی ہے کہ خود ٹیسٹ یاد کیا تھا۔ حالانکہ بے تکی سی بات تھی لیکن پروین کو تو جیسے صرف مارنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے نور کے ٹخنوں پر اتنا مارا کہ بیچاری کے ٹخنوں سے خون نکلنے لگا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچروں کو مارنے پر کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا
نہ پرنسپل اس بات پر ایکشن لیتا تھا اور نہ ہی بچوں کے والدین کہ کہیں بچوں کو اسکول سے نکال نہ دیا جائے، اور جو 2-4 جماعتیں انہوں نے پڑھنی ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گی، کیونکہ پرنسپل ٹیچرز کو کچھ نہیں کہتی تھیں، البتہ والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھیج دیتی تھیں کہ ایسا کریں، اپنے بچوں کو اسکول چھڑوا دیں، ہمیں کون سا آپ لوگ فیس دیتے ہیں، سب کچھ تو آپ لوگوں کو فری ملتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کبھی بھی پرنسپل سے ٹیچر کی شکایت نہیں لگاتے تھے، بلکہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ ٹھیک سے پڑھا کرو تاکہ اسکول سے ڈنڈے نہ کھانے پڑیں۔ بہرحال پروین کو اپنے کسی بھی عمل کا کوئی افسوس نہ تھا، اپنی بیٹی کو اس اسکول میں پڑھانے پر بھی مجبور تھی۔ پروین کو اپنے کسی بھی رویے پر کوئی افسوس نہیں تھا، اپنی بیٹی کو اس گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھانے پر اس لیے بھی مجبور تھی کیونکہ اس کا شوہر پیسے نہیں کماتا تھا، سارے اخراجات پروین کے سر پر تھے، اس لیے مجبوراً اپنی بیٹی کو وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ لیکن اس کی بیٹی پڑھنے میں زیادہ اچھی نہ تھی جتنی کہ نور تھی، اس لیے اسے نور سے جیلس اور حسد ہونے لگا تھا کہ آخر یہ لڑکی کیسے اتنا اچھا پڑھ لیتی ہے۔ پوری کلاس میں سب سے زیادہ اچھے نمبر نور کے آتے تھے، اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ نور کو اس بات پر سزا دے سکے کہ اسے سبق یاد نہیں ہے یا اس نے ہوم ورک وقت پر نہیں کیا۔ اس کی کاپی کتابیں بھی صاف ستھری رہتی تھیں، بیگ بھی، بس ایک یونیفارم کی حالت بڑی ابتر تھی، اور یہی ایک پوائنٹ پروین کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی بات کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی، اسے مارنے کا بہانہ ڈھونڈتی تھی، کیونکہ اصل وجہ تھی اس کی بیٹی کے کم نمبر آتے تھے، حالانکہ وہ اپنی بیٹی سے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرواتی تھی، ہر وقت اس کو کتابیں لے کر بٹھائے رکھتی تھی، لیکن وہ ذہنی طور پر اتنی ذہین نہیں تھی، یہاں تک کہ جو ٹیسٹ پروین نے کلاس میں لینا ہوتا تھا وہی سوالات اپنی بیٹی کو یاد کرواتی تھی، لیکن جب تک وہ ٹیسٹ دینے کے لیے لکھنا شروع کرتی تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ نور فٹافٹ لکھ لیتی تھی، باقی استانیہ بھی نور کی ذہانت کی بہت تعریفیں کرتی تھیں، یہ تعریفیں سن سن کر پروین اندر ہی اندر نور سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ایک بار پروین کہنے لگی کہ میں بنا بتائے ٹیسٹ لوں گی اور کسی بھی دن لے لوں گی، اس لیے سب بچے تیاری کر کے آئیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی خوب تیاری کروائی تھی۔ اس دن اس نے اچانک سے ٹیسٹ لیا، صرف پروین کی بیٹی جانتی تھی کہ آج میری ماں ٹیسٹ لے گی۔ اس نے پہلا سوال ہی اپنی بیٹی رقیہ سے پوچھا، جس کا جواب اس نے ٹھیک سے دے دیا۔ پروین بڑی خوش تھی، رقیہ کی تعریف کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے نور سے بڑا مشکل سوال پوچھا، نور نے اس کا جواب دے دیا۔ اس کے علاوہ 1-2 بچیوں سے پوچھا تو وہ چپ چاپ خاموش کھڑی رہیں۔ پھر اس نے نور سے ایک اور مشکل سوال پوچھا، نور نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ وہ ایک سے ایک مشکل سوال اس سے پوچھتی گئی اور نور اس کے جواب دیتی گئی۔ اپنی بیٹی سے اس نے 2-3 اور آسان سے سوال پوچھے، لیکن وہ شکل دیکھنے لگی اور نہیں میں سر ہلانے لگی کہ مجھے نہیں آتا۔ پیچھے کھڑی ایک بچی نے کہہ دیا کہ ٹیچر اگر نور اس بات کا جواب نہ دیتی تو آپ اسے تو اسٹک سے مارنا شروع کر دیتیں، پھر آپ رقیہ کو کیوں نہیں مارتیں؟ اس نے 3 سوالوں کے جواب غلط دیے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر پروین کو تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی، کہنے لگی میں نے کبھی فرق نہیں سمجھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی اگر فرق نہیں سمجھا تو جیسے آپ نے ہمیں ڈنڈے مارے ہیں کیونکہ ہمیں جواب نہیں آتے تھے، آپ رقیہ کو بھی ماریں۔ وہ لڑکی بھی شاید غصے میں بیٹھی تھی، پروین اس لڑکی کے سامنے لاجواب سی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے رقیہ کو ہاتھ آگے کرنے کے لیے کہا، وہ رونے لگی۔ ہاتھ آگے کرنے کے لیے کہا اور وہ رونے لگی، کیونکہ یہ ماں کی لاڈلی تھی اور آج تک کبھی پروین نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن سچویشن کچھ ایسی بن چکی تھی کہ اسے مارنا پڑا، لیکن اس نے اتنی زور سے ڈنڈا نہیں مارا تھا جتنا نور کو یا دوسری کلاس کی بچیوں کو مارتی تھی۔ رقیہ مار کھانے کی عادی نہیں تھی، اس لیے ہلکا سا ڈنڈا بھی اسے بڑی زور کا لگا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ پروین نے چھٹی کے بعد گھر لے جا کر اسے آئس کریم بھی کھلائی، لیکن اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ جب پروین کے شوہر کو پتہ چلا کہ پروین نے رقیہ کے ہاتھ پر ڈنڈا مارا ہے تو پروین سے لڑنے جھگڑنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو میری بچی پر ہاتھ اٹھانے والی۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں، مجھے مجبوراً اسے مارنا پڑا، اتنا یاد کرواتی ہوں لیکن یہ ہے کہ پڑھتی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو، آج کے بعد میری بچی پر ہاتھ مت اٹھانا، لیکن پروین کے اندر تو جیسے نفرت کی آگ نور کے لیے اور بھی بھڑک اٹھی تھی، کیونکہ سارے کلاس کو ڈنڈے پڑے تھے، رقیہ کو بھی، لیکن نور کو نہیں پڑا تھا، اس لیے پروین نے اگلے روز بھی اس کی وردی کو لے کر اسے ڈنڈوں سے مارا تھا۔ وہ بیچاری رونے لگی۔ پروین کہنے لگی کل اپنی ماں کو بلا کر لاؤ،
سارے اسکول کے سامنے جب تمہاری ماں کو ذلیل کروں گی نا، پھر وہ تمہیں وردی لے کر دے گی۔ ارے بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کب سے کہہ رہی ہوں اپنی نئی وردی خریدو، لیکن تم ہو کہ سنتی نہیں ہو۔ کل سے اپنی ماں کو لے کر آنا، ورنہ مت آنا۔ ڈنڈے کو اس کی کمر پر مارتی تھی، وہ بیچاری ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، اس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ آج تو پروین نے اس کو جی بھر کر مارا تھا، اتنا مارا کہ کلاس کی ساری لڑکیاں سہم گئی تھیں، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیٹی رقیہ بھی بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ نور سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، درد سے وہ روئے جا رہی تھی، روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ اس کی سہیلی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کلاس سے باہر لے گئی تھی، لیکن وہ گھر جانے کی بجائے اسکول کے بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنی دونوں گھٹنے جوڑ کر اس پر اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جیسے اس کی دوست نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو وہ بلبلا کر رہ گئی تھی، کہنے لگی، شازیہ میری کمر پر ہاتھ مت رکھو، شاید اس کی ہڈی پر چوٹ آئی تھی۔ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی اور روتی رہی۔ پورا اسکول خالی ہو چکا تھا۔ جب ٹیچرز اپنے گھر جانے لگیں تب پروین کی نظر نور پر پڑی، تب تک تو اس کی سہیلی بھی اسے تسلیاں دے کر جا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بینچ سے اٹھی اور لنگڑاتے ہوئے اور جھکی کمر کے ساتھ اسکول سے باہر نکلی تھی۔ یہ دیکھ کر پہلی بار پروین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج اس نے اندھا دھن اسے مارا تھا، یہاں تک کہ وہ بچی لنگڑا کر جاتی ہوئی اسے دکھائی دی۔ گھر آ کر اسے بار بار نور کا خیال آنے لگا، پھر سوچنے لگی کہ کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ مارنے کی۔ اس نے اس کی کمر پر بے تحاشا ڈنڈے مارے تھے، لیکن اب افسوس ہونے لگا تھا۔ کہنے لگی کہ خیر ہے، آ جائے گی تو پھر اسے سزا نہیں دوں گی۔ اگلے روز جب پروین اسکول گئی تو نور نہیں آئی تھی۔ حالانکہ جتنی بھی وہ اس کی بے عزتی کرتی تھی، نور اسکول کی چھٹی نہیں کرتی تھی، روز پڑھنے آتی تھی، لیکن آج وہ اسکول ہی نہیں آئی۔ پروین کو اپنے کیے پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ اگلے ہی روز رقیہ کھیلنے کے لیے جب باہر گئی تو ایک لڑکے نے اسے دھکا دے دیا، وہ منہ کے بل گری تھی۔ جب گھر پر آئی تو کونیوں پر رگڑیں لگی ہوئی تھیں، گھٹنے پر بھی، ناک سے بھی خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پروین کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے، کس نے مارا ہے؟ کہنے لگی، ایک لڑکا دھکا دے کر بھاگ گیا۔ پروین کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ رقیہ سے بڑا تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈالا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ بیٹا اچھا پڑھے گا تو کل کو کما کر اسے کھلائے گا۔ بیٹی کا کیا ہے، پڑھ لکھ کر بھی اگلے گھر ہی جانا ہے۔ لیکن رقیہ سے اسے بہت پیار تھا۔ اس کے شوہر نے جب بیٹی کی حالت دیکھی تو کہنے لگا، تم جو ناجائز بچیوں کو اسکول میں مارتی ہو نا، میری بچی کو سہنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں کس کی بد دعا لگ گئی ہے، میری بچی کو اتنی چوٹ آئی ہے۔ فوراً سے اس کا شوہر رقیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ پروین کو تو جیسے یہ بات دل کو جا کر لگی تھی، اب اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے نور کو بلا وجہ اتنا مارا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری کی کیا مجبوری تھی، جو یونیفارم نہیں خرید پا رہی تھی، شاید بہت غریب تھی۔ وہ نور کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی، بس اسے ہمیشہ تنقید کا نشانہ اس لیے بناتی رہی کیونکہ وہ اس کی بیٹی سے زیادہ اچھے نمبر لیتی تھی، زیادہ پڑھتی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے وہ نور کا انتظار کر رہی تھی، لیکن نور نہیں آئی۔ 10 دن گزر گئے۔ اب تو پروین کی پریشانی عروج پر تھی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ اس نے نور کی دوستوں سے پوچھا کہ نور کہاں رہتی ہے، لیکن سبھی انجان تھے۔ ایک لڑکی نے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ نور کس گلی میں رہتی تھی۔ پروین نے کہا کہ چھٹی کے بعد تم مجھے اس گلی میں لے جانا، میں نور کا گھر خود ڈھونڈ لوں گی۔ پروین کو اپنے کیے پر بے حد افسوس اور پشیمانی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ نور سے معافی مانگے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ بچی اسے ایک گلی میں لے گئی، کافی پسماندہ سی گلی بنی تھی، سب گھر چھوٹے سے بنے ہوئے تھے، گلی بھی کافی تنگ تھی۔ کہنے لگی، میں نے اسے کئی بار اس گلی میں جاتے دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا اس کا گھر کہاں ہے۔ وہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں ڈھونڈ لیتی ہوں۔ پروین نے وہاں کھیلتے ہوئے بچوں سے پوچھا کہ نور کا گھر کون سا ہے۔ سب کہنے لگے، کون نور، ہم تو کسی نور کو نہیں جانتے۔ پھر پروین نے 1-2 گھروں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے، نور کا پوچھا تو کہنے لگے کہ ہاں، چند دن پہلے تو یہیں رہتی تھی۔ بیچاری بچی کو شاید اس کی استانی نے بہت مارا تھا، اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ اس کے والدین اس کو ہسپتال لے گئے اور اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اس کے بعد تو ہم نے اس گھر میں تالا پڑا ہوا دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں گئی اور اس کے ماں باپ اسے کہاں لے گئے۔ پچھلے 8 دن سے اس کے گھر میں تالا پڑا ہے اور ہم اس کے علاوہ نور کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ سن کر پروین کے دل کو دھچکا سا لگا تھا کہ کہیں اس کی مار کی وجہ سے نور کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ ایک ایسا غم تھا کہ پروین کے دل کو جا لگا تھا۔
اس نے نور کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، کئی ہسپتال میں بھی جا کر دیکھتی رہی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کیا پاگل ہو گئی ہو، پہلے کیوں مارا تھا اتنا کہ اب تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر نڈھال ہوئے جا رہی ہو۔ کہنے لگی مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، میں نے اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں میری مار کی وجہ سے وہ مر ہی نہ گئی ہو۔ پھر اس کے گھر پر بھی تالا لگا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ 3-4 دن بعد پروین پھر اس کے گھر کے پاس گئی تھی، لیکن ابھی بھی تالا لگا ہوا تھا۔ سننے میں یہ آیا کہ وہ گھر کسی اور کو بیچ کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ پروین کو تو جیسے اس بات کا بے حد قلق ہوا تھا، لیکن وقت گزرنے لگا، آہستہ آہستہ وہ اس واقعے کو بھول چکی تھی۔ لیکن 5 سال ہی گزرے تھے جب اس کے بیٹے کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا بیٹا بری طرح سے زخمی ہوا تھا، اس کے سر پر بھی بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ پروین کی تو جان پر بن گئی تھی۔ اس کا بیٹا 3 سال تک اسکول میں نہیں پڑھ پایا، کیونکہ جب بھی پڑھنے لگتا تھا اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے 3-4 سال ضائع ہو چکے تھے، لیکن جان بچ جانے کی پروین کو زیادہ خوشی تھی کہ اس کا بیٹا بچ گیا۔ 4 سال بعد جا کر جب اس کے بیٹے نے دوبارہ پڑھائی شروع کی تھی، اب تو اس کا شوہر بھی کمانے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے حالات اچھے ہونے لگے۔ 10 سال اور بیت گئے، لیکن اس کا بیٹا اپنی عمر سے تعلیم کے مقابلے میں 4 سال پیچھے ہو گیا تھا۔ پھر وہ یونیورسٹی میں جانے لگا۔ رقیہ کی شادی پروین کر چکی تھی، بس یہی خواہش تھی کہ بیٹا جلدی سے تعلیم مکمل کر کے اچھی نوکری پر لگ جائے تو اس کی بھی شادی کر دے گی۔ لیکن اس کا بیٹا نوید جب سے یونیورسٹی جانے لگا تھا، پہلے تو ٹھیک تھا، لیکن پچھلے چند ماہ سے چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ پروین نے اسے کئی بار وجہ پوچھی تو ٹال جاتا، لیکن ایک بار کہنے لگا کہ اسے اپنی ایک پروفیسر سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر پروین کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگی تم ہوش میں تو ہو، تمہاری پروفیسر وہ بھی یونیورسٹی کی، وہ لڑکی تو بہت بڑی ہوگی، بلکہ لڑکی کیا وہ تو کوئی عورت ہوگی۔ کہنے لگا نہیں وہ کم عمر لڑکی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن ذہین بہت ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ کہنے لگا کہ میری تعلیم کو مکمل ہونے میں 6 ماہ رہ گئے ہیں اور اس کے بعد میں جاب شروع کر دوں گا، لیکن پروین اس بات پر راضی نہیں تھی، کہتی تھی لڑکی تم سے بڑی ہوگی۔ کہنے لگا میرے 4 سال ضائع ہوئے ہیں، وہ مجھ سے بڑی نہیں ہے، میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ خود سوچیں اماں، میں بھی کماؤں گا وہ بھی کمائے گی تو فائدہ تو آپ ہی کو ہوگا۔ یہ سن کر پروین چپ سی ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے میں مل لیتی ہوں۔ پروین اپنے بیٹے کا رشتہ جب اس پروفیسر لڑکی کے لیے لے کر گئی تو سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر وہ شش و پنج میں مبتلا ہوئی تھی، اور وہ لڑکی بھی اسے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ لڑکی واقعی اس کے بیٹے سے چھوٹی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر پروین جیسے کئی سال پیچھے گئی تھی، وہی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئیں جسے اس نے بے تحاشا مارا تھا۔ آج وہ یونیورسٹی کی لیکچرار تھی اور آج وہ اپنے بیٹے کے لیے سوالی بن کر اس کے در پر آئی تھی۔ پروین نے فوراً سے اس کی والدہ سے لڑکی کا نام پوچھا، کہنے لگی نور، نور بانو۔ یہ سن کر تو پروین کو کوئی شک ہی نہیں رہا تھا، نور بھی شاید اسے پہچان چکی تھی، اس لیے ماتھے پر بل ڈال کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی امی ان لوگوں کو انکار کر دیں، مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ پروین کہنے لگی کہ ایسا مت کرو، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اس کی والدہ حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی کہ ایک دوسرے کو کیسے جانتی ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن میں ایک ایسی شفاق عورت کو بہو نہیں۔ اس کی والدہ حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگیں کہ ایک دوسرے کو کیسے جانتی ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن میں ایک ایسی شفاق عورت کی بہو نہیں بن سکتی جسے بچوں پر رحم نہ آئے۔ اماں ان کو بولو یہاں سے چلی جائیں۔ پروین نے اس کی بڑی منت سماجت کی، کیونکہ جانتی تھی کہ آج وہ لاکھوں کماتی ہے اور بیٹا بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن نور کی طرف سے صاف انکار تھا جو کبھی بھی اقرار میں نہیں بدلا تھا۔ پروین کو اب احساس ہوا تھا کہ اس نے ماضی میں کس قدر شفافیت کا سلوک کیا تھا اور وہ اب اس کے سامنے آیا تھا۔